السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اور آپ نے نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سنا، مکمل قرآن کریم پڑھا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ حضرات کے سامنے ایک ایک پارے کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہے، آخری نشست ہے، اور یہ آخری پارے کا خلاصہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آخری پارہ جس کو 30واں پارہ کہا جاتا ہے، یہ عما کے پارے سے مشہور ہے۔ عما یتساءلون، اس کی آیت کا جو پہلا لفظ ہے، اس کا پہلا لفظ عما ہے، اسی کے نام سے اس پارے کو جانا جاتا ہے۔ عما یتساءلون کا پارہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ 37 صورتیں اس بارے میں ذکر کی گئی۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 37 صورتیں ہیں اس بارے میں، اور تمام صورتیں ایک دوسرے سے مختلف مضامین رکھتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں منسلک ہیں اور ایک سا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ زلزال ہے، سورہ قاریہ ہے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور قیامت کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حشر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات کی طرف سے اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا اور جنتی انعام کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کا اور جہنم کی غذاؤں کا اور جہنم میں دیے جانے والے پینے کے مشروب تمام چیزوں کا ذکر اس بارے میں کیا ہے۔ بہرحال اس بارے میں جو پہلا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے 30ویں پارے کا، وہ ہے میدان محشر کا حال۔ میدان محشر میں کس طریقے سے کیا حال ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اور باتیں ہم میدان محشر کے تعلق سے گزشتہ پاروں کے خلاصوں میں جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، تمام لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس طریقے سے حساب کتاب لیا جائے گا، نیکی اور بدیوں کو تولا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منہوں کو بند کر کے ہاتھ پیروں سے گواہی دلوائے گا۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ایک منظر میدان محشر میں جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ بھی ہوگا کہ تمام فرشتے صف لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر دیکھنے کو ملے گا کہ تمام فرشتے صف بندی کیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل امین بھی انہی فرشتوں میں شامل ہوں گے اور صف لگائے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کی زبان نہیں کھلے گی رب کے سامنے، سارے کے سارے خاموش کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے خاموش کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کب لے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔
اب الا من اذن له الرحمن سے مراد کون ہے؟ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اس آیت کے اندر بیجا تعویلات کرنا شروع کی ہیں اور بیجا تعویلات اور تفسیرات اس آیت کی بیان کی ہیں، یہاں تک کہ شیعہ حضرات کھلم کھلا کہتے ہیں کہ الا من اذن له الرحمن سے مراد حضرت علی ہیں۔ اور سورہ زلزال میں جو آیا ہے انسان، جو لفظ آیا ہے یوم یقول الانسان، اس کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا زمین سے کہ ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ زمین سے جو یہ کہنے والا انسان ہوگا یا تو یہ کون ہوگا؟ یہ حضرت علی ہوں گے۔ اس طریقے سے حضرت علی کو کئی جگہ لوگوں نے فٹ کیا ہے، یہاں بھی حضرت علی کو فٹ کیا ہے کہ حضرت علی کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہوگی کل قیامت کے دن بولنے کے لیے۔ لیکن ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحیح احادیث کی روشنی میں شفاعت کا حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اجازت ہوگی کہ وہ رب کے سامنے بولے۔ لیکن کب اجازت ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حمد کے کلمات سکھائے گا، آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، رب کی حمد دیر تک بیان کریں گے، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے تو عطا دیا جائے گا، تشفع آپ سفارش کیجیے، اشفع آپ سفارش کیجیے، تشفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بالکل صحیح احادیث کی روشنی میں یہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ یا پھر اگر اس سے ہم عام حکم مان لیں تو اس سے مراد یہ ہوگا اللہ جس انسان کو بولنے کی اجازت دے گا وہی بولے گا۔ اس میں کوئی تخصیص اگر ہم نہ کریں، عام انسان بھی مراد دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہے اور جس کو اجازت دے، جس سے جو سوال کرنا چاہے اس کے بعد میں جس کو بولنے کی اجازت دے رب کے سامنے وہی بولے گا۔ صرف اس سے حضرت علی مراد لے لینا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ اگر لیا جا سکتا ہے مخصوص طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مراد دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ بہرحال تو میدان محشر میں ایک معاملہ یہ ہوگا کہ سارے لوگ صف لگائے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صف بندی کیے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں رب لوگوں کو بتایا کرتا تھا قرآن مجید کے ذریعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کے تعلق سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس دن پہ ایک منظر اور دیکھنے کو ملے گا، وہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کافر میدان محشر میں کھڑا ہوگا، حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تو کافر وہاں ایک تمنا ظاہر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ کیا ہو گیا ہوتا؟ اے کاش کہ میدان محشر میں مجھے نہ آنا پڑتا، اے کاش کہ میں مٹی ہی کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا اور مجھے یہ دن دیکھنے کے لیے نہ ملتا۔ کافر یہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان اس دن دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے، دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اور آج ہم کیا لے کر کے آئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو کافی تمنا ظاہر کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی کی شکل میں بدل گیا ہوتا اور مجھے دوبارہ سے نہ اٹھایا گیا ہوتا اور مجھے دوبارہ سے زندہ نہ کیا گیا ہوتا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے ڈرنے والے نفس کے تعلق سے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ نفس جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، سوال جواب ہوگا، جس کا خوف اس کے دل میں آ گیا، جس نفس کے دل میں یہ خوف آ گیا، لہذا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور ہم اس کو جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کو ناپسند کیا۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل ناپسند کیا ہو، نعوذ باللہ، وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس اور سبق دیا کہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر انسانیت کو
ختم کرنے والی کوئی چیز ہے، مروت کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے، رحم کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے، برابری کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے، عدل و انصاف کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے، تو رب کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبی کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش، کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے منصب اور عہدے والے لوگ تھے۔ اتنے میں ایک عام مطلب دنیاوی اعتبار سے ایک عام صحابی آتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ نابینا ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، نابینا ہیں، اندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ چونکہ نابینا تھے، آپ نہیں دیکھ پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مجلس میں بیٹھے ہیں، بس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ہمیں بھی نصیحت کیجئے کچھ، اور نصیحت کی باتیں ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دل میں ناگواری محسوس کی اس بات سے کہ میں بڑے بڑے سرداران کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اور یہ آ کر کے بھری مجلس میں مجھ سے بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں بھی واضح و نصیحت کیجیے، دعوت و تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی کچھ سمجھائیے، ہمیں باتیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکے سے دل پہ یہ اثر گزرا تھا، اور آپ نے ہلکا سا ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیرا ہی تھا، تبھی جبرائیل امی آ گئے وحی لے کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ پوری سورہ کا نزول فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہا کہ ایک نابینا شخص کے آنے پر آپ پرشروع ہو گئے اور آپ نے منہ موڑ لیا، یہ آپ کے لیے لائق نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کا کام سب کو سمجھانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو کفار بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے والا وہ ہو جو آ کر کے آپ سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا اللہ نے فوراً اس بات پر کہ دیکھیے اگر یہ کام کسی نبی کی ذات سے بھی ہوگا تو رب کو پسند نہیں ہے، لہذا شروع یا اس طریقے کا معاملہ دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، اور یہ وقتی طور کا معاملہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی شروع اختیار کی، بس وہ وقتی طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سرزد ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متنبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شخص آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان بڑے بڑے سرداران قریش سے زیادہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا بنتا۔ آپ کو نصیحت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور آپ اس کی جانب متوجہ ہوں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ ہم دنیا میں کچھ بھی چاہ لیں، کتنا اچھا سوچ لیں، کچھ بھی چاہ لیں یا کتنا برا سوچ لیں، کسی کے بارے میں کتنا اچھا سوچ لیں، کسی کے بارے میں کتنا برا سوچ لیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفع نقصان نہ پہنچانا چاہے ہماری سوچ اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے انسان اور جنات مل کر کے کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سارے انسان اور جنات مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ رب نہ چاہے۔ لہذا ہمارے سوچ لینے سے کہ کسی کا برا ہو جائے تو برا ہو نہیں جاتا، ہمارے سوچ لینے سے کہ کسی کا اچھا ہو جائے تو اچھا نہیں ہو جاتا جب تک کہ رب نہ چاہے۔ رب نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے اسی کو بھلائی پہنچتی ہے، جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں یقین دلایا اور خبر دی ہے کہ ہم دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کر لیں، کتنا بھی برا کام کر لیں، چھپ نہیں سکتا،
رب سے چھپے گا نہیں۔ اور کل قیامت کے دن ہم نے کیا کیا برائیاں کی ہیں اس کا کہیں ہم انکار نہ کرنے۔ رب تو سب جانتا ہے، رب کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، رب سب جانتا ہے ہم کیا برا کر رہے ہیں کیا اچھا کر رہے ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن رب نے ہمارے لیے حجت قائم کرنے کے لیے کل قیامت کے دن ہم انکار نہ کر بیٹھے، اللہ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کر دیے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے دائیں اور بائیں لگے ہوئے ہیں، ہماری برائیاں، ہماری نیکیاں، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریکارڈ کروا رہا ہے، ایک ریکارڈ کے طور پر کل قیامت کے دن ہمارے سامنے وہ پیش کر دیا جائے گا ساری ریکارڈنگ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں یہ تمہاری ریکارڈنگ ہے، دیکھو دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو۔ ایک ذرہ اگر برائی بھی کی ہوگی وہ اس میں لکھی ہوگی، ایک ذرہ بھلائی کی ہوگی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر دیے ہیں، نگہبان اللہ نے لگا دیے ہیں، کرامن کاتبین، جو بزرگ لکھنے والے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہوتے ہیں، سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے اس بات کی اور متنبہ کیا ہے اس بات سے کہ جب تم لوگوں سے تجارتی معاملات کرو اور معاملات وہ تول کے ہوں تو لہذا اس میں خیال یہ رکھو کہ جب تم برابر تول کر کے لے رہے ہو تو برابر ہی تول کر کے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اپنا مال تو برابر تول کر کے لے لو اور جب ان کو ان کا مال دو تول کر کے تو تم اس میں کمی کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا ویل ہے، جہنم ہے، یہاں تک کہ ایک قوم کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے برباد کر دیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ نے خوبصورت بستی مدین والوں کو، اصحاب ایکا کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو صرف اس لیے عذاب دیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی۔ کچھ لوگ شرک بھی کرتے تھے لیکن ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ نے عذاب دیا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، وہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ لہذا ناپ تول میں کمی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کی تعلق سے ایک بات اور میں بتا دوں، اس کا تصور سب اتنا کر لیجئے کہ ناپ تول کا معاملہ ہی حقوق العباد کا ہے، حقوق اللہ کا نہیں ہے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ جانتے کتنا سخت ہے۔ اللہ آپ نے نماز نہ پڑھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، حج نہ کیا ہو، زکوٰۃ نہ دیا ہو اور آپ توحید پہ مر گئے ہوں۔ کس پر مر گئے ہوں؟ توحید پر مر گئے ہیں آپ، اور آپ نے اتنے کام نہیں کیے ہیں، رب چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی صرف اور صرف 4 آنے مارے ہیں، 1 روپیہ نہیں، 1 آنا بھی اگر مارا ہے نا تو قیامت کے دن نیکیاں دیتے دیتے تھک جاؤ گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس 1 آنے کا تم حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے حق والا کھڑا ہوگا، رب کھڑا کرے گا سامنے لا کر کے، اور جس کا 1 آنا مارا ہے نا وہ کہے گا، رب اس سے پوچھے گا تجھے کیا چاہیے؟ رب مجھے انصاف چاہیے۔ اب اللہ انصاف کرنا شروع کرے گا اس کے مطابق، جب تک وہ مانگتا رہے گا رب دلواتا رہے گا۔ جب ساری نیکیاں ختم پھر بھی وہ سوال اگر اس نے کر دیا کہ رب ابھی بھی انصاف نہیں ہوا، مجھے ابھی بھی انصاف چاہیے، تو رب کہے گا اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچا، کہ تجھے دے گا کیا؟ جب کچھ نہیں بچا تو اس کے سارے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر لادے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اس کو مذاق سمجھتے ہو؟ یہ ہے حقوق العباد۔ اگر 1 آنا بھی مارا ہے تو اس کا حق قیامت کے دن ہم اور آپ دیتے دیتے تھک جائیں گے، اللہ کی قسم حق پورا نہیں ہو پائے گا جب تک کہ وہ کیا نام ہے معاف نہ کر دے۔
جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. مرنے سے پہلے اگر معاف کروا لیا ہے تو اور بہتر ہے، لیکن وہاں بھی معاف جب کرے گا وہ جب اس کی مرضی ہوگی. رب یہ کہے گا کہ نہیں یہ میری مرضی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس مرضی کا معاملہ ہے، اس بندے کی مرضی کا معاملہ ہے. جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا دنیا میں رب، تو قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور وہ بدلہ لے گی اپنا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اس کے بارے میں صرف سوچ لیجئے تو جسم کانپ اٹھے گا کہ ہم کیسے ادا کریں گے، کیسے دے پائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کسی کا روپیہ دبائے بیٹھے ہیں. لہذا اگر ہم نے ایسا کیا ہے خدا کے واسطے اس کا حق ادا کر کے اس سے معافی مانگ لو، ورنہ وہ معاف نہیں کرے گا کل قیامت کے دن. وہ اسی طریقے سے نیکیاں ایک مثال کے طور پہ اس کی قیمت سمجھاؤں میں، ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے. دنیاوی ایک مثال دے کر کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو سرکاری جاب کرتے ہیں، خاص طور سے ٹیچر جو ہیں، جب میرٹ بیس پر تقرری ہوتی ہے اور سلیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو پوائنٹ کے بعد میں بھی نمبر ہوتا ہے نا، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے. خاص طور سے ابھی پیچھے اردو ٹیچر کے لیے کاؤنسلنگ وغیرہ ہوئی تھی، اس میں ایک ماسٹر صاحب ہیں ہمارے جان پہچان کے، یہ بتا رہے تھے کہ ایک لڑکے کا صرف پوائنٹ کے بعد میں ایک نمبر کم تھا، اس کی جاب نہیں لگی، ایک کا زیادہ تھا اس کی لگ گئی. اسی کو میرٹ کہتے ہیں. میرٹ بیس پہ جب نوکری لگتی ہے تو ایک نمبر کی ویلیو کا پتہ جب چلتا ہے جب میرٹ بیس پر نوکری لگتی ہے، تقرری ہوتی ہے، سلیکشن ہوتا ہے، تب اسی طریقے سے رب کے یہاں ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی. ایک ایک نیکی کی اللہ نے بہت سارے نظام دنیا میں دنیا والوں سے ایسے بنوا دیے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعہ آخرت کے نظام کو سمجھا سکے. جیسے امتحان کا نظام، رزلٹ کارڈ کا نظام، یہ دنیا میں انسانوں کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے، تاکہ یہ دنیا میں اس طریقے کا نظام خود قائم کرے اور اس کے ذریعے سے آخرت کے نظام کو سمجھے کہ آخرت کے دن بھی ایسا ہونے والا ہے. تو وہاں ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے. جس کا پوائنٹ ایک بھی اگر بڑا ہوا تو رب اس کو فوقیت ہی دے گا. ایک پوائنٹ بھی اگر نیکی، کسی کی آدھی نیکی بھی اگر بڑی ہوئی ہوگی تو رب اسی کو فوقیت اور فضیلت دے گا اور اسی کا مقام اونچا رکھا جائے گا. رب نے کیا فرمایا؟ مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو ویلیو اسی کی زیادہ ہوگی. اگر ایک ذرہ بھی ویلیو کسی کی نیکی سے زیادہ ہوئی تو رب اسی کو فوقیت دیتے ہوئے جنت میں اسی کو اونچا مقام دے گا. لہذا یہ سارا میرٹ کا سسٹم میدان محشر میں بھی چلنے والا ہے. تو وہاں پر ایک ایک نیکی کو آدمی ترس رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقوق العباد کے معاملے ہیں، ان کو ذرا غور کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ میں برتاوا کرتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب نیکیاں حساب و کتاب ہو جائے گا تو نام اعمال جو دیا جائے گا وہ دو طرح سے دیا جائے گا. رات بھی اس بات کو بیان کیا گیا، رات کے درس میں بھی یہ بات آئی کہ کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا کیا حال ہوگا بیان کیا جا چکا ہے، جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا وہ بھی بیان کیا جا چکا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں دائیں ہاتھ میں رب سامنے سے نام اعمال ہمیں دے، آمین. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو واقعہ اصحاب الخدود کے نام سے مشہور ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مفسرین اکرام نے اس واقعے میں نہ تو کوئی نام ذکر کیے ہیں نہ زمانہ ذکر کیا ہے، لہذا یہ واقعہ بالکل سچ ہے، درست ہے، صحیح ہے. مفسرین اکرام نے بغیر زمانہ بغیر نام کے واقعہ ذکر کیا ہے. معاملہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بڑا پہنچا ہوا. اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ
مجھے ایک بچہ دے دو جسے میں اپنا علم سکھا سکوں جادو کا، تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ کی بادشاہت میں ایک جادوگر زندہ رہے جو میرے ہنر کو دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ بادشاہ نے ایک بچے کا بندوبست کیا اور ایک بچہ جادوگر کو دے دیا، اور وہ جادو سیکھنے اس جادوگر کے پاس جانے لگا۔ لہٰذا جب بچہ وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب کی کٹیا پڑا کرتی تھی، ایک جو ہے راہب کا جو ہے ڈیرا اور خیمہ تھا، وہ اس راہب کے پاس کی جو ہے آتے جاتے بیٹھنے لگا۔ لہذا راہب سے بھی تعلیم حاصل کرنے لگا اور جادوگر سے بھی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ تعلیم سیکھتے سیکھتے جب راہب کی تعلیم مکمل ہو چکی اور جادوگر کی ابھی تعلیم باقی تھی، تو ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ، جس کو اژدہا کہتے ہیں، جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی بھاشا میں کیا کہیں گے، اجگر یا ایناکونڈا سائز کا سانپ جو تھا راستے میں پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، سارے لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا، تو وہ لڑکا بھی رک گیا۔ اس نے بہت لوگوں نے کوشش کی، وہ جانور نہیں ہٹا۔ تو اس لڑکے کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آج راہب کا اور جادوگر کا علم آزمایا جائے، دونوں میں سے کس کا علم بہتر ہے، لہذا جس کا علم بہتر ہوگا میں اسی پر عمل کر لوں گا۔ تو اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر راہب کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ بہتر ہے اور راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے زیادہ اچھا ہے، تو اس جانور کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ کہہ کے اس نے ڈھیلا مارا، وہ ایک ہی ڈھیلے میں جانور مر گیا، راستہ کھل گیا۔ لہذا اس نے جادوگر کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور اس راہب کی تعلیم کو اس نے سمجھ لیا، جو کہ توحید پر مشتمل تعلیم تھی۔ لہذا اس نے توحید پر لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی کہ وہ اگر کسی برد یعنی کشٹ روگ کے اوپر اگر ہاتھ رکھ دیتا تو اس کا کشٹ روگ چلا جاتا تھا۔ اس کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے اس لڑکے کو نوازا اور بہت سارے معجزات اس کو دیے، لیکن وہ معجزات کا مظاہرہ تبھی کرتا تھا، پہلے وہ وعدہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اگر ایمان لے کر کے آؤ اللہ کی توحید پر تو میں تمہارا علاج کروں گا یا میں تمہیں تعلیم دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ لہذا پہلے وہ شرط لگا لیا کرتا تھا، شرط کے ساتھ میں وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگا، تعلیم پھیلتی گئی اور توحید کے ماننے والے ڈھیر سارے لوگ ہو گئے۔ بادشاہ کو پتا چلا تو وہ پریشان ہو گیا، بھائی کیا معاملہ ہے۔ لہذا اس نے کہا اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا جائے اور وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ لوگ لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جب اس کو پہنچے تو رب نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ ہلنے لگا، سارے لوگ گر کے مر گئے۔ لڑکا پھر واپس آ گیا بادشاہ کے پاس میں، بادشاہ نے دیکھا کہ لڑکا واپس پھر چلا آ رہا ہے، پھر کہا اچھا کہا ٹھیک ہے، اس بچے کو لے جایا جائے کہاں پر، کشتی میں سوار کر کے اور سمندر کی گہرائیوں میں پھینک کر کے آؤ۔ لہذا کشتی میں سوار کر کے لڑکے کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینکنے کے لیے جب پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پوری کشتی ڈوب گئی، لڑکا پھر بچ کے واپس چلا آیا۔ لڑکے کو اللہ نے پھر بچا لیا، پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیسے مارا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ تو لڑکے نے خود کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ترکیب میں بتاتا ہوں، عمل تو کرنا۔ کہا کیا؟ کہا سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر اور مجھے ایک اونچی جگہ پر لٹکا اور تیر پر بسم اللہ یا بسم اللہ ھذا رب الغلام کہہ کے تو تیر چلا، اس طریقے سے تو تیر چلا، تب جا کر کے میں مروں گا۔ لہذا سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا اور اس نے تیر چلایا بسم اللہ پڑھ کر کے اور کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں۔ اس طریقے سے جب کہہ کے تیر چلایا تو لڑکے کے یہاں تیر لگا اور لڑکا ختم ہو گیا۔ لیکن لڑکا تو ختم ہو گیا، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا پورا شہر مسلمان ہو گیا، پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ لڑکا مرتے مرتے وہی کام کر گیا، پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو لہذا کوئی ترکیب نہیں سوچی، اتنے لوگوں کو کہاں تک پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔
پورے شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس ظالم بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی، اتنے لوگوں کو کہاں تک سولی پہ میں چڑھاتا پھروں گا، بار بار سولی پر لٹکاتا پھروں گا، لہذا اس نے ایک ترکیب سوچی، پورے شہر میں گڈھے کھدوا دیے۔ کیا کھدوا دیے؟ بڑے بڑے گڈھے پورے شہر میں کھدوا دیے اور ان گڈھوں میں تار کھول ڈال کے آگ لگا دی۔ پورے شہر میں گڈھوں میں آگ جب لگ چکی اور اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو آدمی اس لڑکے کے رب کا نام لیتا ہوا مل جائے، پکڑ کے اسی گڈھے میں ڈال دے۔